ہر دفعہ آپ سلام نہیں کریں. سلام اگر آپ کا دل مانے پہلی دفعہ کریں گے اور پھر آخری دفعہ جانے کا. باقی جتنی دفعہ آئیں گے اس وقت دوسری پر یہ ادب کرتا ہے کہ بار بار سلام. آپ جا کر آنے کا سوچیے کس ہستی کے پاس جا رہے ہیں, تو اس کا تصور لیں ذہن میں کہ کس ہستی کے پاس جا رہے ہیں. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ اگر اللہ کے بعد کچھ ہستی ہے تو وہ یہ اب اس ہستی میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ایک انسان تھے, جو ہمارے پیغمبر تھے, جو ہمارے رافع رسول تھے. آپ ان کے سامنے جا رہے ہیں اور وہ اللہ کے محبوب ہیں, کم ہستی نہیں ہے. اللہ نے کتنی مقامات پہ اپنے برابر کر دیا. اللہ کے ساتھ محمد لکھا ہوا, اللہ نے برابری کر دی, اللہ نے ملاقات کر لی. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں اٹھا کے بات شروع کی. اب جا کہاں رہے ہیں سوچی بچے. تو اس لیے پہلی دفعہ سلام ہوگا, پھر آخری دفعہ درمیان میں آپ کا درود شریف ہوگا. وہ درود شریف وہاں پڑھتے رہیں, آتے جاتے مسجد میں, یہاں ان کے بواجہ شریف کے سامنے مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں, صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں. چھوٹا دور ہے یہی پڑھتے رہیں, اس کی عادت بن جائے آپ کو. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جب بھی جائیں گے درود پڑھیں گے. آخری دفعہ جب آئیں گے میں اس کا طریقہ بعد میں بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ریاض الجنہ جانا ہے. اب ریاض الجنہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب کی جگہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے لے کے جہاں ان کا روضہ مبارک ہے, جہاں ان کا کمرہ تھا, حجرہ تھا, وہاں سے لے کے ممبر تک ساری جگہ کو ریاض الجنہ قرار دے دیا. یہ جنت سے نہیں آئی لیکن قیامت کے لیے جنت چل جائے گی. اور اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نسبت ہے. پھر اس کے بعد یہاں کچھ ایسے کام ہوئے ہیں, اعمال ہوئے ہیں کہ ان کی نسبت سے جگہ اور بھی امپارٹنٹ ہوگی. جیسے یہاں پہ کچھ ستون ہے, ستون حنانہ ہے, ستون سریر ہے, ستون لبابہ ہے, ستون عائشہ ہے, ستون حس ہے, ستون وفود ہے, ستون جبرائیل ہے. تو یہ ستونوں کو بھی اپنی اپنی کو وہاں اہمیت ہے اور نسبت ہے. کیا ہے کہ جیسے ایک درخت تھا, تنا تھا کھجور کا, حضور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے. تو جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے حضور کے لیے ممبر بنا دیا کہ اوپر بیٹھے کو نظر آئے. تو پہلے دن جب ممبر پہ چڑھے تو اندر رونے کی آوازیں آنے شروع ہو گئی. سارے صحابہ پریشان تھے, یہاں تو کبھی آواز گالی نہیں کسی, آج اتنی اونچی آواز میں روک کیوں رہا ہے. درخت کی طرف دیکھتے تھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ درخت رو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی, کبھی دائیں دیکھ رہے کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں. تو دیکھا تو درخت رو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کے آئے اور درخت کو چپ کرایا کہ تم کیوں روتے ہو. اب درخت کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنے سال مجھ سے ایسے لگ کے ٹچ ہو کے خطبہ دیا ہے, میں اس سعادت سے محروم ہو گیا ہوں, میں محروم نہیں رہنا چاہتا. میں اتنا دکھی ہو گیا تھا کہ اللہ نے مجھے زبان دے دی کہ تو خود اپنا خدا بیان کر. پھر حضور نے کہا چپ کر, یہ بتاؤ ہمارے ساتھ یہاں رہنا چاہتے ہو یا جنت میں جانا چاہتے ہو. وہ کہہ رہا آگے سے میں یہاں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا, جنت بھی آپ کے ساتھ رہوں گا. اس کو وہیں دفن کر دیا. وہ قیامت کے دن اٹھے گا اور حضور کے ساتھ جنت جائے گا.